بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يسعى لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اس سے بلند صلوات سب مل کر صلوات پڑھیں ایک صلوات ہدیہ کریں گے سورہ مبارکہ مائدہ ہے یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ کچھ اگر ادبی اور مدرسے کی زبان میں بھی اگر بات کروں تو مجھے اچھا لگے گا سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 56 اور 55 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے بات کر رہا ہے جو کل کافر ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہے کوئی آج مومن ہو اور کل مرتد ہو جائے یہ جو کل مرتد ہو جانے کا خوف ہے نا اس خوف سے نکلنے کا نام مجلس اعزاز وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ایمان کے بعد کفر اور ایمان کے بعد ارتداد جیسی لعنت سے بچا سکتی ہے وہ ہے کربلا والوں سے دوستی وہ ہے حسین مولا سے پیار ہر بیماری کا ایک ویکسینیشن ہے ہر بیماری کا ایک ویکسین ہے ہر بیماری کی ایک اینٹی بیکٹیریا ہے جو ایمان کی بیماریاں ہیں جو ایمان کی بیماریاں ہیں جو ایمان پر بیماریاں لگتی ہیں جو ایمان پر جانور آتا ہے جو ایمان پر کیڑا آتا ہے جو ایمان پر بیماری لگتی ہے اس بیماری سے بچنے کا نام ذکر حسین ہمیں بار بار مجلس
سے ادا کرنا پڑے گی تاکہ ہم ایمان کے اوپر لگنے والے جانوروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بھائی کیا کروں، اب میں کاشتکاروں اور زمینداروں اور حاریوں سے بات کر رہا ہوں، زمین سنبھالنے والوں سے ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے بھی دے دیا آپ کو۔ اب ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ کو؟ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر گیا، یعنی مومن ہونے کے بعد کافر ہو گیا، مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، تو یہ جان لو تمہارے جانے سے میرے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا مومنوں کو، مسلمانوں کو، بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا ان لوگوں کو جنہوں نے امام بارگاہ بنایا، جنہوں نے مسجد بنائی، جنہوں نے مدرسہ بنایا۔ خبردار، تمہارے جانے سے میرا امام بارگاہ بند نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے میری مسجد بند نہیں ہوگی، تمہارے جانے سے میرا دین ختم نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے مجلسیں اور جلوس ماتم ختم نہیں ہوگا۔ جنہیں کل جانا ہے نا وہ آج چلے جائیں تو بہتر ہے، جن کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے وہ روزانہ جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کل کے جاتے آج چلے جائیں۔ یہ ہمیں بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا کہ یہ سارے نیک کام اور اچھے کام ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم ان کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا اگر مقام ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے تو وہ مولا حسین کے ذکر کی وجہ سے، وہ مولا علی کے نام کی وجہ سے، وہ رسول اللہ کے پیغام کی وجہ سے۔ ہماری عزت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ورنہ ہماری عزت ہی نہیں ہے کوئی، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جس کا مقام خود اپنے نزدیک نہ ہو، جو اپنے من میں محترم نہ ہو، جو اپنے آپ پر ہی محترم نہ ہو، اسے دنیا احترام کرے تو وہ جھوٹا احترام ہے۔ پہلے مجھے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، پہلے مجھے اپنے من کو مطمئن کرنا ہے۔ اگر میرا ضمیر مجھ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ساری دنیا مطمئن ہو جائے تو یہ جھوٹا اطمینان ہے، اور اگر ساری دنیا ناراض ہو اور میرا ضمیر مطمئن ہو تو پھر کربلا کا منظر بنتا ہے۔ تنہا کھڑے تھے میرے مولا حسین، سب نے کہہ دیا تھا کہ حسین آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ کتنے لوگ آئے تھے امام حسین کے ساتھ؟ مشہور ہے نا 72 لوگ آئے۔ اکثریت نے، حتیٰ بعض رشتہ داروں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، مدینے والوں نے بہت کہا کہ آپ نہ جائیں، مگر جو لوگ روک رہے تھے ان کا آج وہ پتہ نہیں ہے جو ہمیں امام حسین کا پتہ ہے۔ ایسے ہی ہے یہ نہیں؟ اب اعلان ہو رہا ہے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے جانے کے بعد ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی اور سے وہ کام لے لے گا، وہ اپنی نوکری کسی اور سے لے لے گا، وہ اپنی ڈیوٹی ہم کسی اور سے لے لے گا، وہ اپنا خادم کسی اور کو بنا لے گا۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، کہہ رہا ہے میں کسی اور کو لے آؤں گا، تم چلے جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جانے کے بعد ایک اور قوم کو لے آؤں گا۔ اچھا جاؤ گے ایک، من یرتد منکم، تم میں سے کوئی بھی اگر چلا گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو بہت جلد میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا جن کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ اب علی والوں کی نشانیاں سنیے۔ مولا علی کو شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے، بڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو مولا علی کو شور مچانے والا شیعہ نہیں چاہیے، مولا علی کو کردار والا شیعہ چاہیے، جس کا عمل پکار کے بتائے کہ یہ حیدری جا رہا ہے، جس کا رویہ پکار کے بتائے کہ یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، اس کا طریقہ بتائے گا کہ یہ حسینی ہے۔ سارے علاقے میں لوگ کہیں اس دکاندار سے سودا خریدنا، وہ ماتم کرتا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا۔ سارا علاقہ کہے کہ فلاں کے پاس امانت رکھواؤ، یہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ والی کیفیت، ٹھیک ہے۔ پھر 6 صفتیں اس کے اندر ہوں گی جنہیں اللہ 3 ولایتیں عطا کرے گا۔ تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے ہیں میری بات۔
اللہ کی ولایت، اور وہ جو ایمان لائے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی، یعنی علی مولا کی ولایت۔ لا الہ الا اللہ کسے ملے گا؟ محمد رسول اللہ کسے ہضم ہوگا؟ علی ولی اللہ کسے برداشت کر پائے گا؟ اس کے اندر یہ 6 صفتیں ہونی چاہیے۔ اب وہ 6 صفتیں کیا ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ ان 6 صفتوں کو اگر ممکن ہے یا جو کر سکتا ہے اسے فریم کروا کے ہمارے امام بارگاہوں میں، جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں ہر جگہ، یہ والی آیت کو بھی لکھوا کر فریم کروا کر ترجمے کے ساتھ امام بارگاہ میں لگانا چاہیے۔ علی والوں کی 6 نشانیاں، آپ ٹائٹل ہی ڈال دیجیے اس کو، علی والوں کی، صحیح آپ کر لیں گے کام۔ علی والوں کی 6 نشانیاں، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اب علی والوں کی 6 نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ بڑی نایت آپ کی توجہات ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یحبہم۔ دوسری صفت، پہلے آپ صفتیں سن لیجئے پھر تھوڑی سی تفسیر کروں گا۔ یحبہم، پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تیسری صفت اللہ اکبر، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین سے، تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومنین سے وہ متواضع رہتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، مومنین سے وہ جھک کر ملتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ مومن سے وہ جھک کر ملتے ہیں۔ سامنے مومن ہے، سامنے والے کے دل میں علی رہتا ہے، اس سے مجھے لڑنا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، میرا کوئی اگر جھگڑا بھی ہے تو میں اپنے حصے کا اس کو معاف کر دوں گا۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ جھکنا نہیں ہے اس کے اندر، کہاں جھکنا ہے یہ بھی جانتا ہے، کہاں لڑنا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ ہاں، جھکنا اس کی عادت نہیں ہے، جھکنا اس کی عادت نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ عادت اور ذمہ داری میں فرق ہے، توجہ ہے؟ عادت اور ذمہ داری میں فرق ہے۔ دو سگے بھائی، ایک لاہور میں رہتا ہے، ایک مثلا انگریزی میں رہتا ہے، دونوں بھائی نماز ظہر برابر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، دونوں نے مصلے ساتھ لگائے ہوئے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک لاہور سے آیا ہے، ایک انگریزی میں رہتا ہے، جو یہاں رہتا ہے وہ 4 رکعت پڑھے گا، جو باہر سے آیا وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ عادت کے مطابق اگر ہوتا تو دونوں 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ عادت نہیں ہے، ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری، اس کی یہ ذمہ داری، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہو۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جدوجہد کرنے والے ہوں گے، ہمیشہ کوششیں کرنے والے ہوں گے۔ اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے، ساری دنیا انہیں چھوڑ دے، وہ اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرے اس خطاب میں آپ کے درمیان میرے سنی شیعہ دونوں بھائی ہیں، مگر صلوات تو سب پڑھتے ہیں نا؟ بات آگے بڑھے۔ یہ 6 صفتیں ہیں ان لوگوں کی جنہیں اب اللہ 3 ولایتیں دینا چاہتا ہے۔ ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت ولی اللہ علی۔ ان 3 ولایتوں کو لینے کے لیے 6 صفتوں کو اپنانا ہے۔ پہلی صفت، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یاد رہے، اللہ کی محبت ہم سے
اور ہماری اللہ سے اس کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ محبت کرتا ہے. جی لیلا نے مجنو کا پیالہ توڑ لیا، لائن لگا کے سب عاش لے رہے تھے، اسے لائن لے کے سب اس سے دلیا لے رہے تھے، وہ بانٹ رہی تھی. تو لیلا بانٹ رہی تھی اور مجنو بھی لائن پہ کھڑا ہوتا پیالہ لیا. اور جیسے ہی مجنو نے اپنا پیالہ آگے بڑھایا تو لیلا نے ہاتھ سے چھین کر زمین پر مارا، وہ ٹوٹ گیا. سب کہنے لگے تم بڑی باتیں کرتے ہو، یہ تم سے پیار کرتی ہے، تمہارا پیالہ ہی توڑ دیا. کہنے لگا مجھے سے تو پیار کرتی ہے، میرا ہی تو پیالہ توڑا ہے. تم سے کسی سے پیار کرتی تو تمہارا توڑتی. تو یہ پیار کرنے کا بھی ایک تو ڈھنگ ہے. جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں تو اس کا ایک علیحدہ طریقہ ہے جی، لیکن جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ اور نشانی ہے. اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. پریشانیاں بڑھیں گی، جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہوں اور ہمارے اندر سے ایمان تازہ ہو رہا ہو، یعنی ہر مصیبت پر الحمدللہ آ رہا ہو، ہر پریشانی پر شکرن للہ کا جملہ آ رہا ہو، پریشانی بڑھے تو سجدے بڑھنا شروع ہو جائیں، پریشانی بڑھے تو مسجد کا رستہ پکا ہو جائے، تو سمجھیں اللہ محبت کر رہا ہے. میرے مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد ہمارے چاہنے والے، اگر 40 دن میں ایک مرتبہ بھی تیرے اوپر پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، تو اپنے ایمان کی تجدید کر، تو مومن نہیں رہا. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پریشانیاں آئیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا کیا اللہ نے کافروں کے لیے دنیا بنائی ہے؟ کافر تو اتنے اچھے اچھے گھروں میں رہے، خوب کھائیں کمائیں، خوب عیش اڑائیں، اور مومن پریشان رہے. تو میں اس کے لیے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو پریشان اس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو کر کافروں پر حکومت کریں. اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے، تو ہم کسی اور کو اپنی طاقت پہ کیسے لیں گے؟ ایجنڈا یہ ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافروں کو مومنوں پر حاکم نہیں بنایا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ منطوق ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کافروں کو مومنوں پر حاکم نہیں بنایا. یہ ہے نا آیت. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو کافروں پر حاکم بنایا. اگر مومن کافر پر حاکم بننا چاہتا ہے تو پہلے صلاحیتوں کو تو ایجاد کرے، پہلے اپنے اندر توانائیوں کو تو لے کر آئے. تھک تو نہیں رہے؟ بات آگے بڑھے. اللہ کی محبت کا ایک اور بھی نشانی ہے اس کی محبت کی. اللہ کی محبت کی ایک نشانی تو یہ جو میں نے بتائی. اللہ کی محبت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں، اللہ اکبر، انہیں اس گھرانے سے قریب کر دیتا ہے جس گھرانے سے اللہ کا پیار ہے. لہذا ہر وہ شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، جو مولا علی سے پیار کرتا ہو، وہ اپنے اندر یہ سکون پاتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ من احب حسینہ، صلوات پڑھیں محمد والے، پیار کیا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اب میرے پاس ایک اور کسوٹی آ گئی. اگر مجھے اللہ کا پیار لینا ہے، اللہ کی محبتیں لینی ہے، اللہ کی توجہ لینی ہے، تو ایک راستہ یہ ہے کہ امام حسین سے محبت ہو. اور اگر کوئی مجلس اعزا میں آ کے بیٹھ گیا تو یہ ایک راستہ ہے حسین سے محبت کا. ممکن ہے یہ چھوٹا سا بچہ
ابھی کارپیٹ سے ہی کھیلتا رہے ساری مجلس میں، مگر یہ ظاہر ہے اس کی عمر کے مطابق تو یہی سے کرنا ہے۔ وہ میری بچی جو اپنے ابا کے ساتھ یا اپنے عزیز کے ساتھ آئی ہے وہ تو ظاہر ہے، مگر اس کا اتنا بیٹھنا بھی، اس کا اتنا آ کر بیٹھنا بھی، یہ امام حسین کے رستے پہ چلنا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، وہ بچہ جو آیا بیٹھا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوں، ضرور لایا کریں انہیں اپنے ساتھ، ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا۔ مجلسوں میں ان بچوں کو لانا ہے ہمیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مجلس میں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر عالم کو یا ذاکر کو سننا ہے، اور سننے کے بعد پھر بعد میں باتیں بھی کرنی ہے کہ یہ کیا بولا انہوں نے، یہ کیوں بولا انہوں نے، اس کا کیا مطلب تھا۔ یعنی مجلس تو 1 گھنٹے کی ہوگی مگر حسین کا ذکر 2 دن چلے گا۔ اور یہ جو بچے ہیں نا، یہ کچھ نہیں، اگر یہ چھوٹا سا بچہ، وہ میری بچی، یہ کچھ نہیں اس مجلس سے لے کر جائیں، توجہ چاہوں گا، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی فلاں مولانا کی، کچھ بھی نہ لے کر جائیں، اتنا ضرور لے کے جائیں گے، اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں۔ محمد وآلہ۔ پہلی صفت، پہلے تسلی دیجئے آپ تھک نہیں رہے ہیں، ناراض نہیں ہے مجھ سے آپ، میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دی ہوگی آپ نے۔ کرتا ہوگا، دوسری نشانی وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہماری اللہ سے محبت کا ایک 8-10 نشانیاں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، میں ایک نشانی بتا رہا ہوں۔ ہماری اللہ سے محبت کی کم سے کم نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کہے نا حی علی الصلاۃ، جب اللہ کے گھر سے آواز آئے، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو کم سے کم میرا کام بریک ہونا چاہیے، میرا کام رک جانا چاہیے، اس لیے کہ اب مجھے میرا وہ مالک بلا رہا ہے جس نے مفت میں آنکھیں دی ہوئی ہیں، جس نے بغیر پیسے کے ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں، جس نے ہمیں سب سے بڑی دولت حب علی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے گھر میں بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ کہہ کے، تاکہ ہم وہاں جائیں اور جا کر ہم اس کو صرف حاضری لگا کر آ جائیں۔ اب وہ حاضری لگانے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ سرکار ہمارے مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ سرکار نے نماز کیسے پڑھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پر حسین، ایسے پڑھی امام، ایسے پڑھی نبی مکرم نے نماز۔ امام حسین نبی کے پشت پر بیٹھے ہیں اور سرکار کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے جی، اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا ہے، 24 دفعہ ہوا یہ واقعہ، اور شاید 24 دفعہ امام حسین نبی کی پشت پر آ کر اس لیے بیٹھے کہ اگر کسی ایک نماز میں کوئی صاحب نہ ہو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، ساری امت جب تک دیکھ نہ لے کہ حسین کیا ہے اور حسین کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے عقب میں تھا، سرکار کا سجدہ طویل ہونے لگا، مجھے خوف ہوا، احساس ہوا کہ شاید کوئی واقعہ نہ ہو گیا ہو، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حسین نبی کے پشت پہ بیٹھے تھے، تو کیونکہ میں بالکل قریب تھا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتارنا چاہا، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچے، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ میرے حسین کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ خود اپنی مرضی سے اترے گا، اور جب امام حسین اپنی مرضی سے اترے تب سرکار نے سر اٹھایا۔ جی یہ نبی کا عمل ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اس کا عمل ہے کہ جس کا عمل ہی اللہ کا پیغام ہے، یہ ان کا عمل ہے، اور یہ اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے، کم سے کم طریقہ یہ ہے۔ بات آگے بڑھے، تیسری صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین،
وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہیں، متواضع رہتے ہیں، مومنین سے لڑتے نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے عزیزو، صرف اس آیت پر اگر عمل ہو جائے، اذلۃ علی المومنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں۔ اگر مجھے یہ پتا ہے، اچھا میں تو یہ اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی سب سے بڑا مولا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ماتمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی عزادار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اپنے دل کا حال تو جانتا ہوں، مگر سامنے والے کے دل کا حال کو تو نہیں جانتا۔ جب میں سامنے والے کے دل کا حال نہیں جانتا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں زیادہ ہوں اور وہ کم ہے؟ مجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ میں زیادہ بڑا مومن ہوں اور مثلا مولانا جو ہے وہ کم مومن ہے، فلاں میرے بھائی جو ماتم میں حلقہ میں لگ کے ماتم کرتے ہیں وہ کم مومن ہے؟ میں نہیں کر سکتا فیصلہ، ٹھیک ہے؟ جب سلمان اور ابو ذر مولا علی کو ایک جیسا نہیں چاہتے، دونوں کی چاہت مختلف ہے، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی مومن کو کہوں کہ وہ کم ہے اور میں زیادہ ہوں۔ پہلے تو میرے بچوں جوانوں میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ان بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، جو شخصیات بیٹھی ہیں ان سے مجھے دعا چاہیے اور توجہ چاہیے۔ بات تو زیادہ تر مجھے آپ سے کرنی ہے جو جوان بیٹھے ہیں۔ طے کرو آج مجلس میں، پہلے بھی آپ نے طے کیا ہوا ہے، آج دہراؤ۔ آج اس میں سالانہ مجلس میں جو لغاری صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، ان کے بچوں نے، ان کے ایک بچے نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا ہے، وہ مزید آگے تعلیم لینا چاہتا ہے اور اچھا بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں۔ ویسے واگرے والے صلوات بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ یہ میری غلط فہمی ہے، اسے دور کیجئے، بلند صلوات پڑھیں۔ مجھے اس بات کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ کسی سے نفرت نہیں کرو جی، سنی ہماری جان ہے، ہندو انسان ہے، اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ دونوں بھائیوں سے دوستی کرو، ایک جو تمہارا دینی بھائی ہے اور ایک جو تمہارا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ انسانیت کے ناطے بھی تو کوئی رشتہ ہے نا ہمارا، تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ ایک صاحب کہنے لگے کسی سے نفرت نہیں کرنی، اہل بیت کے دشمنوں سے پیار کریں، تو بھائی یہ تھوڑی ہے یزید ہے، یہ تھوڑی ہے فلاں اور یہ فلاں جیسے تم نفرت کر رہے ہو، یہ فلاں فلاں کو مانتے ہیں، یہ فلاں فلاں خود نہیں ہے، ہمارے زمانے میں تھوڑی ہے یہ لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہے نا، تو یہ ان کے ماننے والے ہیں، یہ وہ خود نہیں ہے۔ یہ جو مانا ہے نا، تو یہ آپ کے سمجھانے سے ہاتھ بھی اٹھا لے گا، آپ کے پیار کرنے سے، آپ کی محبت کرنے سے، آپ کی تبلیغ کرنے سے یہ فرمان سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ اگر میں ان میں تبلیغ نہیں کروں گا، انہیں سمجھ بھائی غلط کر رہے ہو، تم انہیں مان رہے ہو جو خود تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی لے جائیں گے، لہٰذا آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یزید کے پیچھے نہ لگو، یزید کے سسٹم کے پیچھے نہ لگو، تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے۔ یعنی جنہیں تم اپنا بڑا مان رہے ہو وہ خود تمہیں نہیں لے جائیں گے جنت میں، شاید محشر میں کہیں کہ تم ہمیں لے جاؤ جنت میں، تو پھر ان کے دروازے پہ نہ جاؤ جو بچپن میں بھی کہتے ہیں کہ تم غلام زادے ہو، تو والد کہیں جا کر حسین سے لکھوا کر لے آؤ۔ جنہیں اللہ
اللہ نے جنت کا سردار بنایا ہے، جنہیں رسول اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، بہتر نہیں ہے کہ ان کے دروازے پر آ جائیں؟ یہ جب ہوگا جب میرا اخلاق اچھا ہوگا، میرے تبلیغ کا طریقہ اچھا ہوگا۔ ہم ابھی رستے میں بھی پرویز صاحب اور ہم لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایک تبلیغی اور ایک اہل بیت کی چاہنے والوں میں اضافے کا ایک ہمیں ٹیم بنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ گاؤں گاؤں دیہات دیہات لوگ جائیں، اور ان کا بڑا مقام ہے کہ جو پریشانیاں اٹھا کے تبلیغ کرتے ہیں، مگر یہ والا جو سسٹم ہم بنائے نا، یہ گاڑیوں والے لوگ جائیں، افسران جائیں، جو دینی تعلیم بھی، مطالعہ بھی، کتابیں بھی پڑھنے والے ہیں، وہ طے کر لیں کہ مثلاً میر پخاس ڈویژن میں اتنے ضلع ہیں، اور ہر ضلع کے اندر اتنی تحصیلیں ہیں، اور ہر تحصیل میں اتنے گاؤں ہیں، اور پھر اس پورے خطے کے اندر جو افسران ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے افسران ہیں، جن کو کسی سے فیول نہیں چاہیے، جنہیں کسی سے کرایہ نہیں چاہیے، وہ طے کر لیں کہ ہر اتوار کو تم اس طرف نکلو گے، ہم اس طرف نکلیں گے، اور گاؤں جا کر کہیں گے کہ علیون ولی اللہ پڑھ لو تاکہ تمہاری ولایت پوری ہو جائے۔ مگر سمجھا کر ہوگا نا، ایسا تھوڑی کہ کہہ دیں گے تو مان لیں گے، سمجھانا پڑے گا، ان پر تبلیغ کرنا پڑے گی، اہل بیت سے پیار بڑھانا پڑے گا، اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کرنا پڑے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کتنا روشن پیغام ہے کہ میرا سنی بھائی تو ہاتھ باندھنے پر کوئی گھبراہٹ اور ڈر خوف نہ رکھتا ہو۔ مجھے اچھا لگتا ہے وہ سنی جو ہماری مسجد میں، یعنی شیعوں کی مینجمنٹ کی مسجد میں، یا امام بارگاہ میں، یا کربلا اور نجف اور مشہد کے اندر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کے پیغام دیتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا بہت اچھا چہرہ ہے، یہ مجموعی طور پر تشیع کا بہت اچھا چہرہ ہے کہ سنی ہم سے ڈرتا نہیں ہے۔ کسی کا ہم سے ڈرنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ یہ کون سی اچھی بات ہے کہ کوئی ہم سے ڈرے؟ اچھی بات تو یہ کوئی ہم سے نہ ڈرے، ہم سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا چہرہ ہے، پرامن لوگوں کی علامت ہے۔ پرامن لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ جی، اگر کبھی ظالم اور مظلوم ہونے میں اختیار ہونا کہ ظلم کریں یا مظلوم ہو کر رک جائیں، تو میرے بچوں جوانوں، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، اس لیے کہ ظالم کا آج ہوتا ہے اور مظلوم کا کل ہوتا ہے، اور کل اتنا لمبا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کربلا والوں کا کل کتنا لمبا ہے؟ 1400 سال سے کربلا کا کل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ مومنین کے سامنے متواضع رہنا ہے، مومن مومن سے نہیں لڑے گا، مومن مومن سے جھگڑا نہیں کرے گا، جھگڑا ہوگا بھی تو آگے بڑھ کر کہے گا کہ جی تمہاری غلطی بھی اگر تھی تو میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، پیش قدم ہو جائیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے، مولا حسین کے واسطے، اگر تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو جیسے بھی ہو اس سے رابطہ کر کے کہو کہ جھگڑا ختم کرو، تمہارے دل میں بھی حسین رہتا ہے، میرے دل میں بھی مولا علی کی محبت ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ مومن مومن سے لڑتا نہیں ہے۔ آگے بڑھے بات، عائزۃ علی الکافرین، کافروں سے اکڑ کر بات کرنا، کافروں سے جو اللہ رسول اور علی کو نہ مانتا ہو، جو اللہ سے پیار نہ کرتا ہو، جو اللہ کو نہ مانتا ہو، ہماری اس سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میں ہرگز فساد کی طرف دعوت نہیں دے رہا۔ اگر کافر حربی ہو تو اس سے لڑنے کے بھی طریقے ہیں، اور اگر کافر حربی نہیں ہے، ذمی ہے، تو بھی اس کو تبلیغ کرنی ہے اور اس کو سمجھانا ہے۔ اگر میں اور آپ ہم سب طے کر لیں کہ اپنے علاقے کے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہے، کسی لالچ سے نہیں، تبلیغ کے ذریعے سے، تو ایک بہت بڑی خدمت ہوگی حسین والوں کی طرف سے۔ بات آگے جائے، اب جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی،
انہیں اللہ کی، رسول اللہ کی اور علی کی ولایت ملے گی۔ یاد رہے ہر ایک کو یہ نعمت نہیں ملتی، نعمت توحید، نعمت رسالت مآب اور نعمت ولایت علی، اسے لینے کے لیے صلاحیتوں کو ایجاد کرنا ہوگا۔ ہر روڈ کے اوپر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں آتا، ہر دل میں علی کی محبت نہیں آتی۔ علی مولا کی محبت کو دل میں لانے کے لیے پہلے دل کو پاک کرنا ہے۔ عزیزو، ایسا ہی ہے، یہی جدوجہد ہے جو میں اور آپ ہم سب مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ ہم پر ہمارے بڑوں کا احسان ہے، ہمارے والدین کا ہم پہ احسان ہے، ہمارے ماحول کا ہم پر احسان ہے، ہمارے علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے۔ یہ زمانہ، یہ وقت ہمارا، آپ کا، سب کا ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی آب حیات پی کر نہیں آیا، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور پھر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے ہی پلٹیں جیسا رب نے ہمیں بنایا تھا۔ ہمیں رب نے سچا، پکا، اچھا انسان بنایا تھا۔ واپس بھی جائیں تو ایسے ہی واپس جائیں جیسے ہم آئے تھے، جیسے ہمیں اس نے بنایا تھا۔ اس کا بہترین رستہ ان لوگوں سے دوستی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو چھوڑا ہے تو دنیا نے انہیں نہیں چھوڑا، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ زندہ وہ ہے کہ جس کا مزار کربلا میں ہے۔ میں لفظ بدل کے اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ حسین مولا سے زیادہ زندہ وجود کوئی نہیں۔ کہاں کربلا، کہاں وارگریجی میں یہ امام کا گھر، یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ حسین مولا کا گھر ہے نا۔ جب مولا اس خطے میں آتے ہیں تو اپنے گھر میں آتے ہیں نا، اور جب ہم مولا کو بلانا چاہتے ہیں تو مولا کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی امام سجاد ممکن ہے مجلس میں آئے ہوئے ہوں، خواتین مجلس سن رہی ہیں، کیا معلوم کہ جناب زہرا آ چکی ہیں، کیا معلوم اس وقت مجلس میں کون کون اللہ کا ولی آیا ہوا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کیا معلوم کون اس مجلس میں کس نیت سے آیا ہوا ہے۔ خاص طور پر جب مجلس ہوتی ہے تو ایک ماں مجلس میں رونے کے لیے آتی ہے اور اپنے ساتھ اپنی پوتی کو بھی لاتی ہے، اور وہ 4 سالہ پوتی روتے ہوئی آوازوں کو، گریے کی صداؤں کو سن کے کہتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہیں، اے میری سکینہ، یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں۔ عجب نہیں، بی بی سکینہ فرماتی ہو، کاش یہ کربلا میں ہوتے، یوں میرے بابا نہ مارا جاتا۔ عزادارو، ایام عزا اپنے کمال پر ہے۔ کچھ دن کے بعد ہم ایام عزا کے عنوان سے باہر آ جائیں گے اور جشن اور شادیاں شروع ہو جائیں گی۔ مگر کوئی پوچھے تو صحیح امام سجاد سے کہ کیا دکھ تھا امام کو، 40 سال میرے مولا سجاد نے گریہ کیا، یا 36 سال یا 40 سال میرے مولا سجاد نے گریہ کیا۔ پانی سامنے آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ پانی لانے والا کہتا تھا، مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے، پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بابا نے علی اصغر کے لیے یہی پانی مانگا تھا، مگر دشمن نے میرے بابا کو پانی نہیں دیا۔ کھانا سامنے آتا تھا، امام حسین کی یاد میں امام سجاد رونے لگتے تھے۔ فرماتے تھے، مجھے کھانا دیکھ کر یاد آتا کہ میرے بابا کربلا میں بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں، میری پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، میں نے پوچھا تو کہا، اے زین العابدین، کھانا جو آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بیویوں کو دے دیتی ہوں، بتاؤ بغیر کھائے کتنے دن زندہ رہوں گی، اب میرے بدن میں طاقت نہیں رہی۔ امام سجاد کھانے کو دیکھ کر روتے تھے،
ایک قصائی جانور ذبح کر رہا تھا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیا، بھائی اسے پانی پلا لیا۔ اس نے کہا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر کربلا کی طرف رک کر کے کہتے رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور آپ کو کربلا میں ان لوگوں نے پیاسا ذبح کر دیا۔ ایک قصائی نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو گوشت پر کپڑا ڈال دیا۔ جب کسی نے پوچھا تم یہ گوشت چھپا کیوں رہے ہو، کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین آ رہا ہوں، وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے۔ کسی نے پوچھا مولا گوشت کو دیکھ کر روتے ہیں، فرمانے لگے مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا دعا دیتے ہیں۔ امام سجاد نے 36 سال یا 40 سال گریہ کیا۔ ایک راوی ہے جس کا نام منہال لکھا ہے، اس نے آ کر امام سے کہا مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو لا کے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے بازاروں میں جانا یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا، یہ ہمارے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ماں بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کی خاتون کی طرف اللہ نہ کرے کوئی ایسی مشکل آئے، اگر کوئی اجنبی ہمارے گھر کی کسی خاتون کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھے تو ہم سے کھانا پینا اٹھ جاتا ہے، جی ہم سے کھانا پینا اٹھ جاتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ جناب سکینہ کی طرف ایک شخص نے اشارہ کیا، میری بیوی امام سجاد سے لپٹ گئی اور کہا بھائی ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، مگر ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اتنا سخت مرحلہ تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دربار کوفہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، اور بیویوں کو لا کر دربار میں کھڑا کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی جملے پر اگر ہم گھنٹوں روتے رہے نا تو کم ہے، گھنٹوں روتے رہے اس پر کہ زینب کو دربار میں لایا گیا۔ یہ اتنی قیامت کا مرحلہ ہے۔ خود جناب زینب نے آواز دی تھی اس وقت خاموش ہو جاؤ، تو جب بیوی نے کہا نا خاموش ہو جاؤ تو جو جہاں تھا وہاں رک گیا تھا۔ اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی بج رہی تھی نا وہ بھی رک گئی تھی، گھوڑے نے پیر اٹھایا تو وہ رکا رہ گیا، ہر شخص کا دم اس کے سینے میں رک گیا۔ پوری دنیا کو میری بیوی نے منجمد کر دیا، پوری کائنات کو۔ یہ علی کی بیٹی اپنی ولایت دکھا رہی تھی، لیکن جب امام سجاد کی آواز آئی نا وہ بھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ کیا ہوگا، تب جناب زینب نے ارادہ کیا تو سب چیزیں بحال ہوئی۔ یہ صاحب کمال لوگ جب دربار میں لائے جاتے ہیں، عبید اللہ کا دربار ہے، جناب رباب زوجہ امام حسین سلام اللہ علیہ، بیوی کا ایک مزاج تھا، بیوی کم بولتی تھی، بیوی کے مزاج میں بولنا نہیں تھا، گھر میں بھی اگر کوئی بات کرتا تھا تو جناب رباب ایک جملے میں جواب دے دیتی تھی۔ اور امام حسین جناب رباب سے کتنا امام کا تعلق تھا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ جناب رباب سے بات کوئی کرتا تھا، جواب امام دیتے تھے، یعنی گھر میں جناب رباب سے کوئی بولتا تھا گھر کے افراد تو جواب امام حسین دیتے تھے۔ اب جواب امام حسین دیتے ہو جناب رباب کے لیے، دربار کوفہ ہے، عبید اللہ کا دربار ہے، ساری بیویوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، ایک تشت لا کے رکھا گیا۔ جب عبید اللہ نے رومال ہٹایا تو امام حسین کا سر تھا۔ عبید اللہ نے کہا ان عورتوں میں حسین کی زوجہ رباب کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں قیامت کے جملے ہیں، کچھ دیر اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، جبکہ ہماری ماں باپ قربان حسین کی جوتیوں پر۔ کہتا ہے ان میں زوجہ حسین رباب کون ہے؟ تو کسی نے اشارہ کر کے کہا یہ حسین کی زوجہ رباب۔ تو آواز دے کر کہا یا رباب راس من ھذا، جناب رباب کو آواز دے کر کہتا
مزاج میں بولنا نہیں تھا. وہ جب اپنے گھر والوں سے کم بولتی تھی تو کہنے لگا بتاؤ یہ کس کا سر ہے. تو جناب رباب غور سے دیکھتی رہی اور روتی رہی. تو اس کے پھر آواز آئی تمہیں اس سر کی قسم بتاؤ یہ کس کا سر ہے. تو جناب رباب نے وہیں سے آواز دے کر کہا ھذا راس حسین ابن علی، یہ میرے حسین کا سر ہے. یہ کہہ کر میری بیوی آگے بڑھی اور بڑھ کر سر کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. امام حسین کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر امام حسین کی پیشانی پہ بوسا دیا. تو عبید اللہ نے ایک سپاہی سے کہا ان سے سر واپس لو. تو سنیں گے 6 سپاہیوں نے تازیانے مارے. بڑا سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں. 6 سپاہیوں نے جناب رباب پر ہاتھ اٹھائے اور تازیانہ ایک بی بی کے سر پر ایسا لگا کہ بی بی کے سر سے خون نکلنے لگا. اور خون اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ بی بی کی ٹھوٹی سے ٹپک رہا تھا. اور یہ کہہ کر امام حسین سے سر ظالموں نے چھینا. امام حسین کا سر بی بی سے ظالموں نے چھینا. اور جناب رباب کے ہاتھ میں رسی تھی. بی بی کو لے گئے ادھر جہاں جناب زینب کھڑی تھی. تو جناب زینب نے فرمایا بھابی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے بھائی حسین کا سر کیوں اٹھایا جس پر انہوں نے ظلم کیا ہے؟ تو اب جملہ سنیں. جناب رباب فرماتی ہے زینب میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، اس لیے کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تھے تو سب بیویوں سے مل رہے تھے. میں حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ میں خیمے میں چلی گئی تھی کہ حسین مجھ سے علیحدہ ملنے آئیں گے، مگر حسین سب سے رخصت ہو کے چلے گئے. میں نے رخصت کے وقت حسین کو ودا نہیں کیا. اس بات کا دکھ مجھے کھائے جاتا ہے میں نے حسین کو رخصت کیوں نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آئی بھابی حسین کربلا کے میدان میں رہ گئے، میں اپنے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کر آ گئی. اس درد میں سارے اہل بیت مشترک ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، بیٹھنے والوں سننے والوں کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. وربنا آتنا فی الدنیا حسنہ